اگر آپ اپنی باہر کی دنیا میں خود اعتمادی کا لطف لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر مکمل وقار پیدا کرنا ہوگا۔ آپ کی خود اعتمادی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اپنی اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر اپنی زندگی گزاریں، اور وہ مرد اور خواتین جو بھرپور خود اعتماد زندگی گزارتے ہیں وہ جو کچھ درست سمجھتے ہیں پورے یقین کے ساتھ درست سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی اقدار پر بھرپور یقین ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں اپنی اندرونی گہرائیوں کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، تو ہر قسم کے حالات میں آپ کے اندر اعتماد اور خود یقینی کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ زندگی میں بے شمار نشیب و فراز آئیں گے، لیکن آپ اپنے تئیں سچے رہیں گے۔ خود اعتمادی کی بلند ترین سطح پر پہنچنے اور غیر معمولی انسان بننے کے لیے سب سے اہم اور واحد نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنی اقدار کا تعین کریں، اپنی ویلیوز کا تعین کریں اور ان کے مطابق سوچیں۔ غیر معمولی افراد وہ ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرنے میں وقت لگاتے ہیں کہ وہ کس شے پر یقین رکھتے ہیں اور وہ کن اقدار کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کن ویلیوز کو ترجیح دیتے ہیں، پھر ان اقدار کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو منظم کرتے ہیں۔ انفرادی زندگی کی طرح کاروباری زندگی میں بھی اقدار کی اہمیت مسلمہ ہے۔ ایک حالیہ مطالعے کے مطابق جو 25 سال جاری رہا، تحقیق کاروں نے یہ پتہ لگایا کہ جن کمپنیوں کی اقدار بہت واضح تحریر تھی انہوں نے 25 سال میں ان کمپنیوں سے 700% زیادہ منافع کمایا، کیونکہ جن کمپنیوں کے پاس ان کے اقتدار واضح طور پر لکھی ہوئی نہیں تھی۔ وقار یا انٹیگریٹی کا معنی ہے اکمل، غیر منقسم، مکمل، ایسی شے جس میں کوئی خامی نہ ہو، اور یہ خوبی کسی بھی کمپنی کی بڑھوتری کے لیے بہت ہی خوب ہے۔ تاہم عملی طور پر وقار محض ایک قدر ہی نہیں، ایک مزاج ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس قدر کے ساتھ آدمی ہمیشہ بہترین اقدار کا انتخاب کرے گا۔ جب فرد یا کمپنی کی اقدار واضح ہوتی ہیں تو ان کے معاشی اور انفرادی منافع بھی غیر واضح اقدار سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی بلند ترین خود اعتمادی اور انفرادی عظمت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے اقتدار واضح کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے وثوق کے ساتھ وہ اقدار متعین کریں کہ جن اقدار پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ آپ کس بات کے لیے جم جائیں گے اور کس کے لیے نہیں جمیں گے، کس اقدار کے لیے آپ قربانی دینے کو تیار ہیں، کن اقدار کے لیے آپ خوشی خوشی خون پسینہ بہانے کو تیار ہیں، کن اقدار کے لیے آپ جان بھی دے دیں گے۔ جب آپ اپنے گرد موجود افراد کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے خیال میں ان میں کیا خوبیاں سب سے اہم ہیں؟ آپ کے دوستوں اور ملنے والوں میں کون سی خوبیاں ہیں جنہیں آپ پسند کرتے ہیں؟ آپ کے کاروباری اور دفتری معاملات جن لوگوں سے ہیں ان میں کن اقدار کو آپ ترجیح دیتے ہیں؟ آپ کی اپنی اقدار کیا ہیں؟ جب آپ اپنی قدر منتخب کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ یہ آپ کے لیے انتہائی محترم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی قدر کو اپنی زندگی کے کسی معاملے میں ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ آپ کا وقار کبھی کم ہو، وقار بھرپور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اپنی اقدار کا انتخاب در حقیقت خود کو نئے سرے سے شروع کرنے کا کام ہے، یا یوں کہیے کہ آپ جس لمحے اپنی اقدار کا تعین کرتے ہیں اس لمحے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ایک قدر کا انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر اس پر کبھی مصلحت آمیزانہ رویہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی قدر آپ کے لیے اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی قدر آپ کے کردار کی تشکیل کرتی ہے اور آگے چل کر قدر آپ کی شناخت بناتی ہے۔ غیر متزلزل خود اعتمادی اپنی اقدار سے غیر متزلزل پاسداری سے آتی ہے۔ جب آپ اپنے اندر یہ احساس پاتے ہیں کہ آپ اپنے اصولوں سے کبھی انحراف نہیں کریں گے تو آپ کے اندر یہ قوی دائیا پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اور یہ دائیا جتنا قوی ہوتا ہے اتنا ہی خود اعتمادی غیر متزلزل ہوتی ہے۔ یوں کیسے ہی حالات ہوں آدمی اپنی بات سے نہیں ہٹتا۔ اگر آپ کو اپنی اقدار واضح کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے تو ایک مشق سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ آپ اپنی موت کا تعزیت نامہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تصور کیجئے کہ آپ کی موت ہو چکی ہے اور آپ کی میت پر آپ کے وہ تمام لوگ جمع ہیں جو آپ کو جانتے اور آپ سے محبت و عزت رکھتے ہیں۔ وزیر مملکت آپ کا تعزیت نامہ پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں موجود لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا تھے اور کیا کچھ کر گئے۔ وزیر مملکت نے نہ صرف یہ بتایا کہ آپ نے دوسروں کے لیے کیا کچھ کیا، بلکہ آپ کے اندر موجود خوبیاں اور اقدار بھی گنوائے۔ یہ تعزیتی اجلاس آپ کا ویژن بن سکتا ہے کہ جیسے فرد آپ بننا چاہتے ہیں وہ تمام خوبیاں اور اقدار اس تعزیت نامہ میں لکھ دی جائیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ اپنے تئیں اپنی اقدار واضح کر لیتے ہیں تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ خود کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں۔ تعزیت نامہ کی مشق کی مدد سے آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت جیسی چاہتے ہیں ویسی شخصیت تشکیل کرنے کے لیے ایک سرا ہاتھ آتا ہے۔ ایک بار جب آپ نے اپنی اقدار کا تعین کر لیا تو آپ کا کام ختم نہیں ہوا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام اقدار ترجیح وار ترتیب دیں۔ آپ کو اب یہ طے کرنا ہے کہ آپ کی کون سی قدر زیادہ اہم ہے اور کون سی قدر کم اہم ہے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چوکور ٹکڑوں پر آپ اپنی تمام اقدار لکھ لیں اور جو قدر سب سے اہم ہو اس کے سوا باقی تمام اقدار کے ٹکڑے ایک طرف کر دیں۔ اس قدر کے ٹکڑے پر ایک کا عدد لکھ کر اسے رکھ لیجئے۔ اب ان باقی ماندہ ٹکڑوں کو لیجئے اور ان میں جو قدر آپ کے لیے سب سے اہم ہے اسے منتخب کر
करके बाकी इकदार के टुकड़ों को एक तरफ कर दीजिए। जो टुकड़ा आपने दूसरी मरतबा मुंतखब किया है उस पर 2 का अदद लिखकर उसे पहले वाले टुकड़े के साथ रख दीजिए। इसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं और कम से कम 10 इकदार का इंतखाब कर लीजिए। तमाम इकदार पर चूंकि नंबर लिखे गए हैं इसलिए आपको अंदाजा होगा कि कौन सी कदर किस कदर से ज्यादा अहम है। यूं आपके लिए अपनी जिंदगी की इकदार का तयन बहुत आसान हो जाएगा।